آج پوری دنیا کا کفر اذان کی عظمت پر، اذان کی حقانیت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے۔ فرمایا لوگو، جو علاج دوائی سے نہ ہو، جو علاج انجیکشن سے نہ ہو، جو علاج ڈاکٹری سے نہ ہو، جو علاج حکیم سے نہ ہو، اگر مرض لا علاج ہے، اندر وہ گھر کر گیا، باہر نکلنے کا نام نہیں لیتا، اس مرض کو اللہ اکبر کے ترانے سنا دو، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا سنا دو، اشہد ان محمد رسول اللہ کا نغمہ سنا دو، حی علی الصلاح حی علی الفلاح سے ہواؤں اور فضاؤں کو معطر کر دو، اللہ اکبر کی عظمتیں بتلا دو، لا الہ الا اللہ ساری دنیا کو پیغام بتا دو۔ وہ مرض جو دوائی سے نہیں ٹھیک ہوتا، کہتے مریض کے پاس بیٹھ کے اذان دو، اللہ بڑے بڑے مرضوں کو دور فرما دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا جب مکان بنایا کرو تو اپنے گھر کے دروازے، اپنے گھر کی کھڑکیاں، اپنے گھر کے روشن دانوں کرو مسجد کی طرف کر دیا کرو۔ اور لوگوں جب اذان کی آواز آیا کرے اپنی گھر کی کھڑکیاں دروازے کھول دیا کرو۔ یہ اللہ کا نام اتنا برکت والا، دیوار کے حصے میں، گھر کے کونے کونے میں جہاں یہ نام جا کے ٹکرائے گا، شیطان کوسوں دور وہاں سے دور بھاگ جائے گا۔ اذان کی بہاریں پاکستان میں، نماز کے سجدے پاکستان میں، تصوف خانقاہ پاکستان میں، دینی مدارس پاکستان میں، حیا پاکستان میں، عزت پاکستان میں، بڑوں کا ادب پاکستان میں، علماء کرام کا خیال حیا پاکستان میں، بچوں کی تربیت، بچوں کی شفقت پاکستان میں، کلچر پاکستان میں، چادر چار دیواری پاکستان میں، پردہ پاکستان میں، عزت شہرت پاکستان کے اندر ہے۔ اور لوگوں تبلیغی مراکز پاکستان میں، اسی وجہ سے ایک اللہ نے رائے وینڈ کے اندر تبلیغ کا مرکز دے دیا۔ اللہ اکبر، جاؤ جاؤ میرے عزیزو، پوری دنیا کا کفر یہاں اللہ کا دین سیکھنے آ رہا ہے، نبی کا فرمان سیکھنے کے لیے آ رہا ہے۔ میں پچھلے دنوں جامعہ بنوریا کے اندر پرچم کشائی کی تقریب میں گیا، تقریباً 1.5-2 گھنٹے بعد کی۔ میں نے مولوی نعیم صاحب کے بیٹے نعمان سے پوچھا، میں نے کہا کتنے ملکوں کے بچے فیض یاب ہو رہے ہیں؟ فرمایا یہ ہمارا ایک ادارہ ہے، 54 ملکوں سے یہاں لوگ اللہ کا قرآن سیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تم کہتے ہو پاکستان میں کیا رکھا؟ حیا کا کلچر پاکستان میں، بیٹی بہن ماں بیوی کی تمیز پاکستان میں، اور لوگوں ایک کمانے والا سارے کھانے والے پاکستان میں۔ جاؤ اندھی تقلید اور اندھی تہذیب والے ملکوں کے اندر چلے جاؤ، 15 سال کا بچہ جب تک کما کے نہیں لائے گا ماں اس کے لیے روٹی پکانے کو تیار نہیں، یا 15 سال کے 10 بے روزگار پڑے ہیں۔ اللہ جل شانہ کا اس ملک پر کتنا احسان ہے، بھوکا سب کو سلاتا کوئی نہیں، بھوکا سب کو اٹھاتا کوئی نہیں۔ کون کام کر رہا ہے؟ سارے بے روزگار پڑے، سارے رج رج کے کھا رہے ہیں۔ مولوی صاحب اللہ اکبر، دینی مدارس پاکستان میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا خدا پاک کی قسم ہے تمہاری ذمہ داری، تم دعا کر کے دکھاؤ اور وفا کر کے دکھاؤ، باقی ہماری ذمہ داری ہے۔ آج آپ میرے سے سوال کر سکتے ہو، آج آپ میرے سے بے دھڑک پوچھ سکتے ہو، آج آپ میرے سے سوال کر سکتے ہو اور کہو مولانا ہم نے اتنے سال جو پیسہ دیا، ہم نے اتنے سال جو گندم دی، ہم نے اتنے سال عشر زکوٰۃ دی، آپ نے ہمارے پیسے کا کیا کیا؟ آؤ میں آپ کو ان روشنیوں کے سائے میں، اللہ اکبر، ان جگمگ بلبوں کے کمکموں کے اندر میں بیٹھ کر آپ حضرات سے قاری حذیفہ صاحب کی دعوت پر، ان بزرگوں کی دعوت پر یہاں آ کے بتاؤں گا۔ آپ نے 1 من دانہ دے دیا، آپ نے 2000 روپے دے دیا، ہم نے جواب میں کیا دیا؟ اللہ اکبر، ابھی بچوں کے سر پہ پگڑی بندھے گی، تمہارے 2 من دانے کو تم اپنی بیوی کے سپرد کر دو، تم اپنی گھر والی کے سپرد کر دو، تم اپنی امی جان کے سپرد کر دو، کیڑے مار گولیاں بھی برتنوں میں رکھے گی، بھڑولوں میں گندم ڈالے گی، پھر بھی کیڑا لگ جائے گا۔ آؤ آؤ، تم سے 50 من نہ سنبھالی گئی، ہم نے 1 من گندم کو سنبھالا، اتنا سنبھالا، تم نے 1 من کا 1 من گند کا ٹوک دیا، تم نے 2 من کی بوری دی، ہم نے قرآن کا حافظ بنا کے تمہاری جھولی میں واپس لٹا دیا۔
میرے سے سوال کرو ہمارا 1000 روپیہ کہاں گیا؟ آؤ میں تمہیں دین کا خادم بتاتا ہوں، تمہارا 1000 روپیہ کسی بینک میں نہیں ہے، تمہارا 1000 روپیہ میرے عزیزوں کسی تجوری میں نہیں ہے، تمہارا 1000 روپیہ کسی لاکر میں نہیں ہے۔ ہم نے ایسی جگہ محفوظ کر دیا جہاں سے موت بھی تیرا میرا پیسہ نہیں چرا سکتی۔ مولانا ہمارا پیسہ کہاں ہے؟ میں نے کہا مسجد کے منبر پر۔ ہمارا پیسہ کہاں ہے؟ کہ مسجد کے محراب میں۔ ہمارا پیسہ کہاں ہے؟ نہیں یقین آتا، رمضان المبارک میں دیکھ لینا، گھر گھر میں تراویح ہوگی، چھتوں پہ تراویح ہوگی، مکانوں میں تراویح ہوگی، بیٹھکوں میں تراویح ہوگی۔ تو 1000 روپے کا بتانا، میں قرآن والے کو بتاؤں گا، اگر وہ تجھے الف لام میم سے لے کر والناس تک پڑھ کے سنا دے، پھر میرے عزیزو ہمیں سینے سے لگانا اور کہنا مولوی صاحب آپ کا احسان ہے، آپ نے ہمارے 1000 روپے کا حق ادا کر دیا۔ فوت ہوئے جنازے کس نے پڑھائے؟ بیٹی تیری، بیٹا تیرا، ابا بھی حاجی ہے، دادا بھی حاجی ہے، جس کو اللہ نے نعمت دی، رحمت دی، وہ بھی حاجی۔ بتاؤ اذان دینے کے لیے کسے بلایا؟ باپ مرا بے یارو مددگار پڑا تھا، ہمیں تو باپ کے کفن کے کپڑے کا پیمائش اور پتہ کوئی نہیں تھا، سائز پتہ تھا۔ خدا پاک کی قسم ہے تمہارے باپ کو کفن پہنانے کے لیے تم نے کس کو بلایا؟ مال تیرے پاس، دکان تیرے پاس، کلبہ تیرے پاس، برادری تیرے پاس، خاندان تیرے پاس، لیکن باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کے لیے، جنازہ پڑھانے کے لیے بتاؤ تم نے کس کو دعوت دی؟ ابا جان بیمار ہے، بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہے، اللہ اکبر، بتاؤ مسجد سے کون آیا؟ قاری آیا، مؤذن آیا، خطیب آیا، ادیب آیا، مولوی صاحب آئے، اللہ اکبر۔ احسان مانو ہمارا، موت کا وقت نزاع کا عالم تھا، باپ کے کار میں کلمہ کس نے یاد کرایا؟ دجالیت کا فتنہ اٹھا کے کون آیا؟ قادیانیت کا فتنہ اٹھا کے کون آیا؟ ختم نبوت کے عقیدے میں دراڑ پڑنے کا فتنہ اٹھا، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے روڈوں کے اوپر کون آیا؟ پھر بھی ہمارے سے گلہ کرتے ہو، پھر بھی ہمارے سے گلہ کرتے ہو۔ مدرسہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ بستی لاڈ والوں میں گلہ نہیں کر رہا، لیکن میں اپنے دل کا دکھڑا سنا کے جاؤں گا۔ آؤ میرے ساتھ مدارس دینیہ کا سروے کرو۔ اللہ کی قسم ہفتے میں 7 دن ہے، 5 دن دال پکتی ہے، 1 دن سبزی پکتی ہے۔ اگر کسی کے گھر میں کوئی مر جائے یا کوئی مریض ہو جائے، جب تک 7 مرتبہ اس کے سر کے اوپر سے مرغی نہ وار دو، خدا کی قسم قرآن کے طالب علم کو گوشت کے ساتھ روٹی دینے کو تیار کوئی نہیں۔ 1 سیمیسٹر پڑھنے والے، 2 لاکھ روپیہ دینے والے، 20 ہزار 30 ہزار فیس دینے والے، MS رکھے ہوئے ہیں، لانڈری والے رکھے ہوئے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ بابو جی اکیڈمی میں۔ بابو جی ہاسٹل میں رہتا ہے، استری کرنے والا علیحدہ، جوتے پالش کرنے والا علیحدہ، کھانا پکانے والا علیحدہ، صبح کارڈ اور پین لے کے آئے گا۔ سر ناشتے میں کیا لیں گے؟ کون سی ان کی امی بیٹھی، کون سی ان کی پھپھی بیٹھی، ان سے پوچھو۔ کبھی پوچھا ناشتہ کیا کرو گے؟ رات کی ملی تو رات کی کھا لی، دل کی ملی تو کھا لی، کبھی پاپوں سے ضیافت ہو گئی، کبھی چائے سے ہو گئی۔ میں تمہیں اللہ کی قسم ذمہ داری سے ایسے دینی مدارس دکھا سکتا ہوں۔ اب میرے عزیزوں پوری سردی گزر گئی، قرآن کے طالب علموں کو صبح کے وقت چائے نصیب نہیں ہوئی۔ چلو میرے ساتھ۔ کبھی کوئی قرآن والا تمہارے دروازے پر آیا ہو کہ آج مدرسے میں دال پکی، اپنے گھر سے ہمیں مرغی گوشت کی ترکاری دے دے؟ یہ بیٹھے ہیں اللہ اکبر سادہ سے لباس والے، یہ بیٹھے ہیں نبی کے فرمان کو سنبھالنے والے، یہ بیٹھے ہیں نبی کے پیغام کو سینے میں سنبھالنے والے۔ پھر اللہ ان کی تائید کر رہا ہے کہ خبردار ان کی انگلی پہ نہ، ان پر انگلی نہ اٹھانا، انگلی نہیں رہے گی، آنکھ نہ دکھانا، آنکھ نہیں رہے گی، سینے میں بغض نہ لانا، سینہ نہیں رہے گا، کلیجے دل کے اندر برائی نہ لانا، دل نہیں رہے گا۔ خبردار ان کی حمایت میں قدم اٹھانا، مخالفت میں چلنا۔ مجھے میری کبریائی کی قسم یہ بچے رہیں گے، نہ تو بچے گا نہ تیرا خاندان بچے گا۔ ابو جہل کہاں ہے؟ ابو لہب کہاں ہے؟
اس کی بیوی ام جمیل کہاں ہے؟ امیہ کہاں ہے؟ ابی ابن خلف کہاں ہے؟ لیکن